انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. میرے بندو تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کر لو، 1000 میں 12 سے اگر آپ بھاگ دیں گے تقریباً 84 آتا ہے. ایک رات عبادت کریں گے آپ، 84 سال کی عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا. ایک رات کی عبادت 5 گھنٹے کی 6 گھنٹے کی عبادت کا ثواب 84 سال کے برابر آپ کو ملے گا. اور اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس رات میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اس رات میں جبریل امین اترتے ہیں، جبریل اترتے ہیں اور اللہ کے فرشتے اترتے ہیں. تو میرے بھائیوں اس رات میں ہم اور آپ عبادت کریں. رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور خود بھی جاگتے تھے، اور گھر والوں کو بھی رات بھر عبادت کرواتے تھے اور خود بھی عبادت کرتے تھے. تو شب قدر میں ہم اور آپ عبادت کریں گے تو اللہ کے اچھا شب قدر کا نام شب قدر کیوں پڑا؟ قدر کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز تنگ پڑ جائے، کوئی چیز بہت ٹائٹ ہو جائے، اس کو عربی میں قدر کہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر کا نام شب قدر اسی لیے پڑا، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ آسمان تنگ پڑ جاتا ہے، آسمان چھوٹا پڑ جاتا ہے، ہر طرف فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، اس لیے اس رات کا نام لیلۃ القدر پڑ گیا. میرے بھائیوں شب قدر میں ہم اور آپ عبادت کریں، انشاءاللہ فرشتے اتریں گے اور فرشتوں کی دعا ہمیں اور آپ کو ملے گی. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7 ہوئی. نمبر 8واں ایسا عمل کہ اگر اس کو ہم کریں گے تو فرشتے اتریں گے اور ہمیں دعا دیں گے. جمعہ کے دن مسجد میں پہلے آنا. یہ بھی ہمارے دیہات میں دیکھتا ہوں ماحول نہیں ہے. 12:30 بجے جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے. پاکڑ میں ایک بار میں جمعہ پڑھانے گیا، 12:30 بجے جمعہ کا خطبہ تھا، اور میں جب مسجد میں جانے لگا ایک آدمی کو دیکھا بنیان پہن کر کے لنگی رکھ کے جا رہا ہے. میں نے کہا کہاں جا رہا ہو؟ بولا نہانے جا رہا ہوں. جمعہ کا خطبہ اسٹارٹ ہونے والا ہے، ابھی وہ نہانے جا رہا ہے. اس کا مطلب کہ جمعہ کی آپ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، جمعہ کا کوئی اہمیت اس کی نہیں ہے، اس کا کوئی مہتو نہیں ہے. یاد رکھو میرے بھائی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اذا کان یوم الجمعہ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد. جب جمعہ کا دن آتا ہے اللہ کے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو جتنا پہلے آتا ہے اس کا اتنا زیادہ ثواب لکھتے ہیں. جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. جو اس کے بعد آتا ہے اس کو دمبا کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. جو اس کے بعد آتا ہے اسے اللہ کی راہ میں مرغا کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. جو اس کے بعد آتا ہے اسے اللہ کی راہ میں انڈا دینے کا ثواب ملتا ہے. لیکن جب امام صاحب آتے ہیں اور خطبہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تَوَوْا صُحُفَهُمْ، فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، فرشتے اپنے رجسٹر کو لپیٹ دیتے ہیں. وَسَمِعُوا الذِّكْرَ، اور فرشتے بھی جمعہ کا خطبہ سننے لگتے ہیں. کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو امام کا خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد آتے ہیں. اللہ کے فرشتے ثواب لکھنے کے لیے مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں، ثواب لکھ رہے ہیں، اور ہم اتنے بڑے بد نصیب ہیں، ہمیں ثواب نہیں چاہیے، ہم ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. میرے بھائیوں کوشش کرو جمعہ کے دن پہلے مسجد میں آنے کی، سارے کام کو پہلے نپٹا دو. آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، جتنا پہلے ہو سکے آ جاؤ. جو جتنا پہلے آئے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا. تو جمعہ کے دن پہلے آنے پر بھی فرشتوں کی دعائیں ملیں گی اور فرشتوں کا ثواب ہمیں اور آپ کو ملے گا. اب کتنی چیز ہو گئی؟ 8 ہو گئی. نمبر 9ویں چیز، اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کرنا.
अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करना, इससे भी फरिश्ते की दुआ आपको मिलेगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन मुस्लिमिन यदउ li अखीहि बिज़हरिल गैब, जब भी बंदा अपने मुसलमान भाई के पीठ के पीछे उसके लिए दुआ करता है, जब अपने मुसलमान भाई की पीठ के पीछे दुआ करता है, उसके बगल में एक फरिश्ते को अल्लाह ताला मुकर्रर कर देता है, और ये जो भी दुआ करता है फरिश्ता कहता है आमीन। मिसाल के तौर पर आपने अपने भाई के हक में दुआ की, आय अल्लाह तू मेरे भाई को सेहत दे दे, फरिश्ता कहता है आमीन व लका बिमिस्ल, और फरिश्ता कहता है तेरी भी सेहत अल्लाह अच्छी कर दे। आप दुआ करते, आय अल्लाह मेरे भाई के कारोबार में बरकत दे दे, फरिश्ता कहता है आमीन अल्लाह तेरे कारोबार में भी बरकत दे दे। मेरे प्यारे साथियों, जिस दुआ पर फरिश्ता आमीन कह दे और फरिश्ता भी उस दुआ में शामिल हो जाए, सोचो उस दुआ की अहमियत कितनी ज्यादा है। अपने मुसलमान भाई की पीठ के पीछे उसके लिए दुआ किया करो, सामने से नहीं। यहां तो सामने से हो रही है, सामने से लोग दुआ करवाते हैं, पीठ पीछे, वो सामने नहीं है, मौजूद नहीं है, पीठ पीछे अगर आप दुआ करेंगे तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दुआ का की बरकत यह होगी कि फरिश्ता आपके लिए दुआ करेगा। तो कितनी चीजें हो गई? 9 चीजें। नंबर 10, अपने मुसलमान भाई से मुलाकात करने के लिए अगर कोई जाता है, अपने मुसलमान भाई से मुलाकात करने के लिए अगर कोई जाता है, कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए उसको राजी करने के लिए अगर कोई अपने मुसलमान भाई से मिलने के लिए जाता है। आज के दौर में कौन जाता है भाई? आज के दौर में तो कोई 2 मिनट किसी से बात भी करता है तो उसके पीछे भी कोई मतलब होता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन्ना रजुलन ज़ारा अखन लहू, एक मुसलमान अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा था, अल्लाह ताला ने रास्ते में एक फरिश्ते को भेज दिया। फरिश्ते ने रोका, कहा भाई कहां जा रहे हो? कहा अपने फला भाई से मिलने फला गांव में जा रहा हूं। फरिश्ते ने पूछा कि हल्लक मिन नेमतिन तरुबुहा, क्या उसका कोई एहसान है जो तुम उतारने जा रहे हो? क्या उसका तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है जो तुम उतारने जा रहे हो? क्या कोई काम है? क्या कोई मतलब है? कहा नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं है, मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए उसको राजी करने के लिए जा रहा हूं। मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करता हूं अपने भाई से। मेरे प्यारे साथियों, मैं बनारस का रहने वाला, मैं यूपी का रहने वाला, आप बिहार के सीमांचल के रहने वाले, हमारे और आपके बीच में 500 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। रात के 2:30 बजे 3 बजे आप बैठ करके मेरी तकरीर सुन रहे हैं, इसलिए क्योंकि मैं आपके सामने कुरान पढ़ रहा हूं, नबी की हदीसों को पढ़ रहा हूं। अगर आप वाकई में आप इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि अल्लाह के दीन की बात हो रही है, अल्लाह की बात हो रही है, अगर ये मोहब्बत वाकई में अल्लाह के लिए हो रही है, इस मोहब्बत पर भी आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, फरिश्ते से वो इंसान कहता है मैं अपने भाई से मोहब्बत करता हूं अल्लाह के लिए, कोई पैसे का मामला नहीं है, कोई बिजनेस का मामला नहीं है, कोई एहसान का मामला नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करता हूं। फरिश्ता कहता है ऐ मुसलमान, मैं अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ता हूं और मैं तुझको ये बताने आया हूं कि जब तू अल्लाह ताला के उससे मोहब्बत कर रहा है तो अल्लाह ताला भी तुझसे मोहब्बत करता है। अल्लाह भी तुझसे मोहब्बत करता है। जब आप किसी से अल्लाह के लिए मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह भी आपसे सच्ची मोहब्बत करेगा, और जिससे अल्लाह सच्ची मोहब्बत करेगा उसकी खुशनसीबी का क्या कहना, उसकी खुशकिस्मती का क्या कहना। तो मेरे भाइयों, ये 10वीं चीज है, अगर इस पर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फरिश्ते उतरेंगे और हमारे लिए जो है वो हमें खुशखबरी सुनाएंगे और हमारी अल्लाह ताला की हमारी बख्शिश की दुआ करेंगे। और आगे बढ़िए, एक और काम है जो काम आज के जलसे में आपने बहुत किया है, अल्लाह की राह में खर्च करना। अल्लाह की राह में खर्च करना ये भी बहुत बड़ा काम है, और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले के लिए भी फरिश्ते दुआ करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
کہ جب بندہ صبح کرتا ہے تو دو فرشتے دعا کرتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، جو تیری راہ میں دان دیتا ہے، جو تیری راہ میں چندہ دیتا ہے، جو تیری راہ میں مدد کرتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال میں برکت عطا فرما، تو اس کو اور مال عطا فرما. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں نہیں دیتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال کو برباد کر دے، اے اللہ اس کے مال میں تو برکت مت دے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اگر مال سے نوازا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. یہاں قبرستان کا جلسہ ہوا ہے، قبرستان کے لیے چندے کے لیے جلسہ ہوا ہے، آپ ہی کے آخری ٹھکانے کے لیے چندہ ہو رہا ہے، یہاں پر بھی آپ خرچ کیجئے. جہاں پر بھی پیسہ دینے سے اللہ راضی ہوتا ہے وہاں پر آپ مال خرچ کیجئے. مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا. ایک اور کام ہے، تہجد کی نماز پڑھنے سے بھی فرشتے اترتے ہیں زمین کے اوپر. شکریہ بیٹا، جزاک اللہ خیر. تہجد کی نماز پڑھنے والے کے لیے بھی فرشتے اترا کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رات کے آخری حصے میں نماز پڑھا کرو، جب ساری دنیا بستر پہ سو رہی ہے، رات کا آخری ٹائم ہے، فجر کی نماز کا 1 گھنٹہ باقی ہے، رات کا آخری پہر ہے، وہ بڑا قبولیت کا ٹائم ہے، وہ بڑا ہی برکت والا ٹائم ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ آخِرَ اللَّيْلِ مَشْهُودًا، وہ ٹائم ایسا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں، وہ ٹائم ایسا ہے فرشتے اتر کر کے تم کو دعائیں دیتے ہیں. اس وقت اٹھ کر کے تم تہجد کی نماز پڑھا کرو. تہجد کون پڑھتا ہے بھائی؟ یہاں تو 5 ٹائم کی نماز کے لالے پڑے ہیں. کرکٹ میچ چل رہا ہے، نوجوان اسی میں پڑا ہوا ہے. نوجوان کرکٹ میچ میں لگا ہے، نماز پر نمازیں نکل رہی ہیں اور یہ بیچارہ بیٹھ کر کے میچ دیکھ رہا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، 5 ٹائم کی نماز تو پڑھنا ہی ہے. رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے جب دنیا والے بستر پہ سوئے پڑے ہو، اس وقت اٹھ کر کے کوئی اللہ کی بارگاہ میں جب تہجد کی نماز پڑھتا ہے، یہ نماز اللہ کو بہت پیاری ہے، یہ نماز اللہ کو بہت پسند ہے. آپ جمعہ کے دن جب مسجد میں جاتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں امام صاحب اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے ہیں. سورہ سجدہ کی یہ آیت بھی آپ سنتے ہوں گے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ کے وہ بندے جب رات میں لوگ اپنے بستروں پر سوئے رہتے ہیں، وہ بستروں سے الگ کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے رہتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. میرے وہ تہجد پڑھنے والے، میرے وہ قیام اللیل کرنے والے بندے جو دنیا سے چھپ کر کے میری عبادت کر رہے ہیں، میں نے جنت میں ان کے لیے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے کسی کو نہیں پتا. جنت کیسی ہے کوئی نہیں جانتا. اللہ نے اپنے تہجد پڑھنے والے بندوں کے لیے جنت میں بہت ساری نعمتوں کو چھپا کر کے رکھا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، تہجد پڑھا کرو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تہجد کے ٹائم بھی فرشتے اترتے ہیں.